ناظرین، آج سے 1000 سال قبل سومنات ایک بہت بڑا شہر تھا اور یہ دریائے عمان کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ شہر اپنے عظیم الشان بت کی وجہ سے تمام برہمنوں اور غیر مسلمانوں کے نزدیک کعبے کی سی اہمیت رکھتا تھا۔ آج کل یہ شہر بندردیوں میں ہے اور انگریزوں کے قبضے میں ہے۔ بعض تاریخوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند غیر مسلم ایک بہت بڑا بت خانہ کعبہ سے ہندوستان میں لائے تھے۔ اس بت کا نام سومنات تھا، اسے اس جگہ نسب کیا گیا، لہٰذا اس مقام کا نام بھی اس بت کے نام پر سومنات رکھا گیا۔ لیکن برہمنوں کے ان کتابوں سے جو اسلام کے ظہور سے کئی ہزار سال پہلے تصنیف کی گئی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ روایت غلط ہے، بلکہ یہ بت سری کرشن کے زمانے سے تمام برہمنوں کا معبود ہے، اور برہمنوں کے قول کے مطابق سری کرشن نے اس جگہ دنیا اور اہل دنیا سے روپوشی اختیار کی تھی۔ ناظرین، 415 ہجری میں محمود غزنوی کو اس کے چند قابل اعتبار لوگوں نے جب بتایا کہ ہندوستان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کی روح بدن سے جدا ہو کر سومنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور سومنات ہر روح کو اس کے اعمال اور کردار کے مطابق نیا جسم عطا کرتا ہے، ہندوؤں کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ دریا کا اتار چڑھاؤ اصل میں سومنات کی عبادت ہے جو اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ محمود غزنوی کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہندوؤں کے خیال میں وہ بت جنہیں محمود غزنوی نے پاش کیا ایسے بت تھے جن سے سومنات ناراض تھا، اس لیے اس نے ان بتوں کی طرفداری نہیں کی، ورنہ اس میں اس قدر قوت ہے کہ وہ جسے چاہے ایک لمحے میں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ سلطان محمود رحمہ اللہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ برہمنوں کے اعتقاد کے مطابق سومنات بادشاہ ہے اور باقی تمام بت اس کے دربان اور مصاحب ہیں۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ نے جب یہ بے معنی افسانے سنے تو اس کے دل میں جہاد کا شوق پھر سے چٹکیاں لینے لگا، اور اس نے سومنات کو فتح کرنے اور وہاں کے بت پرستوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے پیش نظر محمود نے اپنا خاص لشکر تیار کیا اور دیگر 30,000 سپاہیوں کو ساتھ لیا جو ترکستان وغیرہ سے جہاد کے غرض سے آئے ہوئے تھے، اور 20 شعبان 415 ہجری کو سومنات کی طرف چل دیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر سومنات کے قریب دریا کے کنارے پر پہنچا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ سومنات کا قلعہ بہت بلند ہے اور دریا کا پانی قلعے کی فصیل تک پہنچا ہوا ہے۔ اہل سومنات قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کو دیکھ رہے تھے اور چلا کر مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا معبود سومنات خود تم کو یہاں کھینچ کر لایا ہے تاکہ ایک ساتھ ہی تم سب مسلمانوں کو ہلاک کر دے، اور اس صورت سے تم سے ان تمام بتوں کا بدلہ لے کہ جنہیں تم نے پاش کیا ہے۔ مسلمانوں کے زبردست لشکر نے اپنے باہمت اور دلیر بادشاہ سلطان محمود رحمہ اللہ کے حکم سے پیش قدمی کی اور قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ کر معرکہ آرائی شروع کر دی۔ ہندوؤں نے جب مسلمانوں کی یہ ہمت دیکھی تو وہ تیروں کے بوچھاڑ سے بچنے کے لیے قلعے کی دیواروں سے نیچے قلعے کے اندر اتر گئے اور مندر میں جا کر سومنات سے فتح کی دعائیں مانگنے لگے۔ مسلمان بہت سی سیڑھیاں لگا کر قلعے کے ایک حصے پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے تکبیر کا نعرہ مارا۔ اس دن صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوتی رہی۔ جب رات کے آثار نمایاں ہونے لگے اور چاروں طرف اندھیرا چھانے لگا تو اسلامی لشکر اپنی قیامگاہ کی طرف واپس آ گیا۔ دوسرے روز صبح ہوئی تو پھر مسلمانوں نے حملہ کیا اور تیروں کے بوچھاڑ اور نیزوں کے ضربوں سے ہندوؤں کو قلعے کے اس حصے پر پسپا کر دیا، اور گزشتہ دن کی طرح سیڑھیاں لگا کر قلعے کے چاروں طرف سے اہل قلعے پر حملہ آور ہوئے۔ یہ عالم دیکھ کر اہل سومنات مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور سومنات کے بت سے بغل گیر ہو کر ایک دوسرے سے رخصت ہونے لگے۔ مارو کی آوازیں لگاتے ہوئے وہ اس قدر لڑے کہ ایک ایک کر کے تقریباً سبھی ہلاک ہو گئے۔ تیسرے روز ہندوؤں کے وہ لشکر جو قلعے کے آس پاس جمع تھے اہل قلعے کی مدد کے لیے مسلمانوں کے سامنے مقابلے پر آ گئے۔ محمود نے اپنے فوج کے ایک بڑے حصے کو قلعے کے محاصرے سے واپس بلایا اور اسے ساتھ لے کر اس بیرونی لشکر سے نبرد آزما ہوا۔ دونوں لشکروں میں زبردست مقابلہ ہوا اور میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہنے لگی۔ یہ عالم دیکھ کر دیکھنے والوں کے دل لرز اٹھے۔ پرم دیو اور وابشلیم کے لشکروں کے یکے بعد دیگرے آ جانے سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ سے مسلمانوں کے پاؤں اکڑ جائیں۔ محمود کو جب اس بات کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو کر ایک گوشے میں حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ کی مقدس آبا کو ہاتھ میں لے کر سجدے میں گر گیا، اور بڑے ہی خلوص کے ساتھ اس نے خداوند تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگی اور اپنے لشکر میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد اس نے ہندوؤں پر ایک زبردست حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ اس معرکے میں تقریباً 5,000 سومناتی قتل ہوئے۔ باقی ماندہ لشکر اور پجاری جن کی تعداد 4,000 تھی اپنی جان بچا کر دریا کی طرف بھاگے، مگر مسلمان کشتی بانوں کی وجہ سے ان کو بھی دریاؤں میں غرق ہونا پڑا۔
ناظرین، تاریخ میں یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت سلطان محمود رحمہ اللہ نے سومناتھ کے بت کو پاش کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت برہمنوں کے طبقے نے معززین سلطنت کے توسط سے سلطان سے درخواست کی کہ اس بت کو نہ توڑا جائے اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ ہندوؤں نے اس کے عوض دولت کی ایک بہت بڑی مقدار دینے کا وعدہ کیا۔ معززین سلطنت نے ہندوؤں کے اس درخواست کو لے کر سلطان تک پہنچاتے وقت یہ خیال ظاہر کیا کہ اس درخواست کو قبول کر لینے میں ہمارا فائدہ ہے۔ بت کو توڑ ڈالنے سے نہ تو بت پرستی کی رسم اس شہر سے مٹ سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی فائدہ ہے، لیکن اگر ہم اس بت کو نہ توڑنے کے معاوضے میں کوئی معقول رقم قبول کر لیں تو اس سے غریب مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے جواب میں محمود غزنوی رحمہ اللہ نے وہ تاریخی جملے کہے جو آج تک تاریخ کا حصہ ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ صحیح ہے، لیکن اگر تمہارے کہنے پر چلوں گا تو میرے بعد دنیا مجھے محمود بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، اور اگر میں اس بت کو پاش کروں گا تو مجھے محمود بت شکن کے نام سے یاد کرے گی۔ مجھے تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن پکارا جائے، نہ کہ محمود بت فروش۔ ناظرین، واقعہ اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔